तज्जियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, थैंक यू सो मच जाहिद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। ये पहलगाम वाला जो वाकया है, इसके बाद हम देख रहे हैं भारत की सरकार हो, भारतीय मीडिया बिलखुसूस एक प्रोपेगेंडा टूल के तौर पे वो काम करना शुरू कर देते हैं और कुछ भी हो बगैर तहकीक के, बगैर इन्वेस्टिगेशन के फौरी से पाकिस्तान का नाम जोड़ना शुरू कर देते हैं, जबकि उनकी पुलिस ने जो इनिशियल रिपोर्ट दी थी उसमें उन्होंने इसे दहशतगर्दी कहा था। तो आप इस ओवरऑल जो तर्ज अमल है इस पर क्या आपका रद्द-ए-अमल है? जी सदफ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। और ये मेरे लिए तो कोई अचंभे की बात नहीं है। हम इसी भारत के साथ पिछले मोर देन 77-78 ईयर्स ये चीजें इसकी देखते आ रहे हैं। भारत इस वक्त एक ब्रूज्ड भारत है जी, और इट इज लेड बाय एक हिंदुत्व माइंडसेट के लीडरशिप वहां पर बैठी हुई है। ब्रूज्ड मैं इसलिए कहता हूँ कि इसकी जो रीजनल पॉलिसीज है वो बुरी तरह नाकाम हो रही हैं और इसको हजीमत उठाना पड़ रही है। और आप इसका जो ट्रांसनेशनल टेररिज्म वाला चेहरा है, टेररिज्म को इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल किया है। चाहे वो नजर सिंह का मर्डर हो कनाडा के बीच में, चाहे वो गुरवंत सिंह का हायर फॉर मर्डर का प्लान हो अमेरिका के बीच में। और आपने देखा होगा कि अमेरिकन अदालतों ने इनके जो मिनिस्टर है अमित शाह, उनको भी इम्प्लीकेट किया जी इसके बीच में। जी हाँ। फिर बिश्नोई रॉय की आप बातें पिछले दिनों में सुन रहे होंगे। निकल एक इन्होंने शख्स पकड़ा गया था अमेरिका में, जिसको बिफोर ट्रम्प टेकिंग ओवर ऑफिस ये खामोशी से लेकर आए हैं भारत, वापस लेके आए अमेरिका से। तो ये वो इनके चेहरे हैं जो टेररिज्म को अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी के साथ ये यूज करते हैं। अब देखिए, जब पाकिस्तान के जो कॉन्टेक्स्ट है इसमें जब वो देखते हैं कि कन्वेंशनल डोमेन में पाकिस्तान को वो शिकस्त नहीं दे पाए, कि जब हम अगर एटमी धमाके 5 करते हैं तो पाकिस्तान भारत 5 करता है तो पाकिस्तान 8 धमाके कर रहा है। अगर वो पाकिस्तान में 4 टारगेट्स पुलवामा के बाद जो ड्रामा रचाया है, उसके बाद इन्होंने जो घुस के मारेंगे वाले और वो हमारे कव्वे और दरख्त मार के गए थे, आपको याद होगा। तो पाकिस्तान ने फिर 6 टारगेट्स इनके लॉक किए, इंक्लूडिंग वेरी सीनियर हेडक्वार्टर जिसमें सीनियर लीडरशिप मौजूद थी। लॉक इसलिए करके उनको बताया कि हमारे पास विल, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी पाकिस्तान के पास है कि हम आपको मैच करेंगे। तो जिस कन्वेंशनल डोमेन में जिस एस्केलेशन लेडर पर ये चीज को लेकर जाते हैं, पाकिस्तान इधर उसको मैच करता है या उससे ऊपर जाता है। फिर पुलवामा के बाद ही जब ये इंकर्जन्स इन्होंने की, उसके बाद इन्होंने मिसाइल्स का फायर करने का प्लान किया पाकिस्तान के खिलाफ, और इन्होंने 4 मिसाइल डिप्लॉय किए जो पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन थी। हमारे दोस्त ममालिक बहुत से लोगों ने उसमें बताया और पाकिस्तान के ऊपर फिर प्रेशर भी डलवाया गया दूसरी कुव्वतों से कि फेस सेविंग के लिए आप इंडिया को एक आध मिसाइल के दाएं बाएं फायर करने दें। लेकिन पाकिस्तान का जवाब बड़ा क्लियर था कि वो अगर 4 करेंगे तो यहां से 8 मिसाइल जाएंगे। अब मैं सदफ जो कॉन्टेक्स्ट स्टेब्लिश कर रहा हूं कि अब उन्होंने जब देखा है कि वो कन्वेंशनल डोमेन में पाकिस्तान को खाइफ नहीं कर पा रहे, इसको सबड्यू नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने ये टेररिज्म को अपनाया है। उनको मौजूद है अफगानिस्तान की सरजमीन उनके पास मौजूद है। तो ये जो ऑपरेशन है फॉल्स फ्लैग उन्होंने किया है, बेसिकली बांग्लादेश में भी उनकी अजीमत है, उसको मिटाने के लिए उन्होंने एक नैरेटिव, एक चीज क्रिएट किया है। टेसिट अप्रूवल है उनको इंडो पैसिफिक में, तो इसकी वजह से अमेरिका वेस्ट उनको थोड़ी सी एक्सेप्टेंस है इस ड्रामे की। टाइमिंग्स आर वेरी क्रिटिकल। जेडी वेंस भारत का दौरा कर रहे हैं अपनी भारतीय नजात बीवी के साथ। उन्हें पता है कि सब मीडिया का फोकस इस वक्त भारत के ऊपर है और खुद सऊदी अरेबिया में है, मिडिल ईस्ट और इस रीजन का मीडिया भी इनको फोकस कर रहा है। तो उसके बजाय इसके कि इनके ऊपर जब प्रेशर लेने के कि लोग इनको पूछे, इंटरनेशनल कम्युनिटी इनको पूछे, ये इन्होंने कश्मीर का एक ड्रामा रचाया है। ये तो एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि ये कश्मीर के अंदर से लेट्स से कि अगर किसी ने किया है तो पहले तो हमें कोई शक नहीं है कि, और जिस तरीके से मीडिया के पीछे है जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, अगर आपको जाफर एक्सप्रेस ट्रेन का वाकयात याद हो तो उसके इवेंट के 5-6 मिनट के बाद ऐसे कमेंट्री शुरू हो गई थी जैसे ये कमेंट्री बॉक्स में तैयार बैठे हैं। कल आपके 400 से ज्यादा इनके मीडिया हाउसेस को देख लें या जो भी इनके मीडिया के चैनल्स है, एक ही नैरेटिव, एक ही स्क्रिप्ट, एंकर्स भी उसी तरह की चीजें, और जो एक्सपर्ट है नैरेटिव चल के। इसका मतलब ये था कि इट वाज स्पोर्ट में। बिल्कुल, आपकी आवाज बीच में हम देख रहे हैं थोड़ी ब्रेक हो रही है, लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि भारतीय मीडिया का अंदाज बिल्कुल एक जैसा है, उनके मीडिया की बोली भी एक जैसी है, सेम स्क्रिप्ट होता है जो बार बार शेयर हो रहा होता है मुख्तलिफ अकाउंट से।
اور اس میں ایک ہی بات کہی جا رہی ہوتی ہے جی تانے بانے کہاں سے اس کے ملتے ہیں پاکستان سے. اور ہمیشہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کو اپنے اب کہتے ہیں نا اپنی دکھانے کو کہ جی ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے, اس طرح کے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں. لیکن سب سے پہلے تو سوال یہ اٹھنا چاہیے, انٹرنیشنل میڈیا کو بھی یہ سوال اٹھانا چاہیے کہ بھائی آپ اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں, آپ کی سیکیورٹی کہاں ہے, آپ کی اپنی انٹیلیجنس کہاں ہے, اور اتنی عام شخصیت دورے پر ہے تو ملک میں تو ہائی الرٹ ہونا چاہیے. تو یہ بڑے اہم پوائنٹ ہے. یو رائٹ. اور میں تو بس اس دن کا انتظار کروں, وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ساری تحقیق ہو جائے گی, سارے شواہد سامنے آ جائیں گے اور بھارت کو ایک دفعہ پھر سے انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے گلوبلی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بھارت کے لیے, دے آر یوزڈ ٹو اٹ. کیونکہ یہ واقعہ بھارت میں ہوا ہے تو بھارت اس طرح کی رپورٹ نہیں آنے دے گا. آپ کو یاد ہے 2019 میں پاکستان نے تو انوائٹ کیا تھا انٹرنیشنلی صحافیوں کو کہ آپ آئیں اور دیکھیں جو بھارت کے دعوے ہیں اس میں کتنی صداقت ہے, جبکہ بھارت نے اس طرح کی کوئی آفر نہیں کی تھی. اور بھارت سے جب سوالات پوچھے جا رہے تھے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس چیز کے لیے. اور رہی بات جو ابھی کہہ رہے تھے میجر صاحب ہمارے ساتھ تھے کہ کشمیر پہ سے جو ظلم اور بربریت جاری ہے اس پہ ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے, کیونکہ امریکی جب آتے ہیں ان پہ پریشر ہوتا ہے, بات وہ جو بھی کریں, پالیسیز ان کی جو بھی ہوں, لیکن ان کو ایسے بیانات دینے ہوتے ہیں جس سے ایک میسج یہ جائے کہ اب بھائی ہم چاہتے ہیں کہ امن قائم رہے, ہم چاہتے ہیں کہ مسائل کا حل جو ہے وہ دونوں جانب بیٹھ کے حل کریں. لیکن اس ایشو سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ ایک بہت بڑا ڈرامہ ہو سکتا ہے. لیکن سٹل ظاہر ہے یہاں پر بہت سارے جو نام آ رہے ہیں, فیملی کا ایک نام آ رہا ہے, اتنے سارے لوگ ہیں جو جان سے گئے, تو بھارت پہ سب سے پہلے اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ انہیں بتانا ہوگا کہ اس کے پیچھے کون ہے, بجائے اس کے کہ وہ پروپیگنڈے کے پیچھے 26 معصوم شہریوں کا قتل اسٹریٹ فائر کیے گئے, کوئی چھوٹا واقعہ نہیں تھا. اچھا اس کے بعد پھر نہ کوئی شواہد تھے, ٹائمنگ بڑی کرٹیکل تھی. جیسے زاہد محمود صاحب نے بتایا کہ جیسے ہی یہ واقعہ پیش آیا اس کے تھوڑی دیر بعد سارا میڈیا ایکٹیو ہو گیا, ایک سیم اسکرپٹ تھی, نیریٹو بلڈ کیا گیا اور پروپیگیٹ کرنا شروع کر دیا میڈیا نے. تجزیہ کار بھی وہی باتیں کر رہے ہیں, اینکرز بھی وہی باتیں کر رہے ہیں. اچھا اس کے بعد دوسری امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ جو فوٹیجز آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب فالس فوٹیج, جیسے فلیگ آپریشن جو تھا وہ فالس تھا, اس طریقے سے یہ فوٹیجز بھی فیک ہیں. یہ کچھ اے آئی جنریٹڈ فوٹیجز تھیں, کچھ یہ اپنی طرف سے بھاگ دوڑ کی فوٹیجز چل رہی ہیں. کوئی سالڈ فوٹیج ہم نے نہیں دیکھی ابھی تک. ایک وہ پکچر دیکھی ہم نے, اس میں وہ کہا, وہ بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اے آئی جنریٹڈ پکچر تھی جس میں کہا جا رہا ہے کہ خاتون تھی. وہ خاتون بھی نہیں تھی, وہ مرد تھا, وہ اس کو بھی سینسر کر کے دکھایا گیا. تو یہ فالس فلیگ آپریشنز بھارت کا ایک وتیرہ ہے, وہ ان کی ایک روایت ہے. وہ ڈرامہ ہوتا ہے, پروپیگنڈا ہوتا ہے, اس کے بعد پھر وہ فالس فلیگ آپریشن ہو جاتا ہے انٹرنیشنل میڈیا کو دکھانے کے لیے. اینڈ دین اگین الجزیرہ جیسے آپ نے بتایا کہ وہ ایکسپوز کر چکا ہے اس بات کو, کوئی کسی دہشت گرد تنظیم نے کینیڈا نے کس طریقے سے بھارتی ایجنسیوں کے ملوث ہونے کا ذکر کیا ہے. زاہد صاحب ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہیں. زاہد صاحب آپ ذکر کر رہے تھے کہ کس طریقے سے ان کا میڈیا جو ہے وہ ایک جیسی پوسٹ ان کی ہوتی ہے, ایک جیسے بیانات ہوئے, نیریٹو ایک جیسا ہے. جی تو یہ پلانڈ ہے, جی یہ بالکل پلانڈ ہے. ان کا جو میڈیا ہے دس از پارٹ آف دی ہول اسکیم, اور اس کو وہ بہت اچھے طریقے سے یوز کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں. صدف اس کے علاوہ جو میں بات کر رہا تھا, لیٹس سے کہ کشمیر کے اندر جو ابھی حالات ہے نا جی, یہ وہ کشمیر ہے جس میں آپ نے انڈیا نے 370 لگایا ہے, 35A لگایا ہے. یہ وہ کشمیری وہاں پہ بستے ہیں جن کے 90,000 سے زیادہ لوگ آپ شہید کر چکے ہیں. وہاں پہ وہ کشمیری بستے ہیں جن کی ماؤں بہنوں کو آپ کی فوج نے اور آپ پہ ریپ کیا ہے. وہاں پہ وہ کشمیری بستے ہیں جن کے بہن بیٹیوں کے بارے میں آپ نے دوسرے اسٹیٹس پہ یہ میسج بھجوایا کہ جاؤ, آپ کے ہندوتوا کے جو مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ان کشمیری عورتوں سے شادیاں کرو تاکہ تم لوگ کی نسل امپروو ہو. یہ اتنی گر سکتے ہیں انسانیت سے. تو ایک انسانیت کے بغیر یہ ملک ہے, انہوں نے اپنے لوگوں کو آج بھی بروایا ہے. اور آپ جو ستیش سنگھ کا جو آپ واقعہ آپ پہلے بات کریں, جب کلنٹن پاکستان کا وزٹ کر رہے تھے اس وقت جو سکھوں کو مروایا گیا تھا, تو سکھوں کی تنظیموں نے اور ان لوگوں نے جو انکوائری کی تھی, ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل تھے, کل جلیل عباس صاحب اس چیز کا ذکر کر رہے تھے, جنہوں نے یہ انکوائری کی تھی, وہ سکھ جنرل تھے. اس میں یہ ثابت ہوا تھا کہ یہ واقعہ ان کی اپنی ایجنسیوں نے کروایا ہے. اس کے اوپر پھر مٹی ڈال دی گئی. تو یہ خود واقعات کرواتے ہیں, یہ اپنے لوگوں کو خود مرواتے ہیں اپنا نیریٹو بیچنے کے لیے. میں نے آپ کو کینیڈا اور امریکہ کی مثالیں دی ہیں. تو یہ ہندوتوا مائنڈ سیٹ والے اس مودی کی جو سرکار ہے, جس کے امیت شاہ, جس کے ڈوول یہ کیریکٹرز ہیں, تو یہ ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں, اور پاکستان کے لیے بھی کوئی نئی بات نہیں ہے. پاکستان کے لیے, پاکستان اس کے لیے مینٹلی ہر لحاظ سے تیار ہے, اور پاکستان ہیز دی کیپیسٹی, پاکستان ہیز دی کیپیبلٹی, اینڈ پاکستان ہیز دی ول ٹو ریسپونڈ. اگر وہ کوئی بھی پاسٹ میں بھی آپ نے دیکھ لی, ہم نے کیا اور اب آگے بھی ہوگا, تو پاکستان کی آرمڈ فورسز آر
ویری مچ ریڈی، وہ انشاءاللہ ان کو رسپونڈ کریں گی. آپ کشمیر کو، ان کی چیزوں کو اس ٹیررزم کے گاب میں چھپا نہیں سکتے. ایکچولی یہ توجہ ہٹانا چاہتے ہیں جو یہ خود کر رہے ہیں، اور کشمیر کا بارے میں وہ جو اس کی آزادی کی جو جنگ ہے یا جو ظلم و بربریت انہوں نے کیا، 7 سسٹر اسٹیٹس کو دیکھ لیں، ان کے ساتھ یہ جو کرتے ہیں. پھر مسلمانوں کے بارے میں دیکھ لیں نا صدف، پچھلے پاسٹ میں انہوں نے وقف بل پاس کیا ہے، اینڈ ابھی ہیٹ سپیچ کا جو UN کی رپورٹ آئی ہے مسلمانوں کے خلاف جو 86% بڑی ہے. تو مسلمان ٹارگٹ ہے ان کا، چاہے وہ بنگلہ دیش پہ رہتے ہوئے مسلمان ہو، پاکستان میں رہتے ہوئے مسلمان ہو، چاہے وہ خود ان کے اپنے مسلمان ہو جو انڈیا کے اندر رہتے ہیں. تو دے آر دا ٹارگٹ تھی، اور یہ اسی کانٹیکسٹ کی ایک کڑی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بہت انہوں نے اچھا انالیسس کیا ہے ساری سچویشن کے اوپر. آپ کو یاد ہوگا جعفر ایکسپریس کے اوپر بھارت نے جب پروپیگنڈا کیا میڈیا پہ، تو یہ بتانے کے بعد اب سمجھ آئے گی ان کو یہ بات کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہے، چاہے وہ ایران میں ہو رہی ہے، چاہے وہ بھارت میں ہو رہی ہے، کشمیر میں ہو رہی ہے، پاکستان میں ہو رہی ہے. یہ بات سمجھنی چاہیے کہ دہشت گردی جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل کرائسس ہے، لیکن اور پاکستان پہ رنگ کچھ اور دیتا ہے. وہی نا، پاکستان پہ الزام تراشی کرنے کے بجائے آپ دہشت گردی کو کنٹرول کریں اپنے ملک کے اندر.